نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 ذوالحج کو عید الاضحیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے اون کے بدلے نیکی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے ہاں جانور کا گوشت اور خون نہیں جاتا بلکہ تقویٰ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، عید الاضحیٰ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہوا کہ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچپن میں ہی مکہ کے اندر جا کر وہاں چھوڑائے، اور اس وقت کچھ بھی نہیں تھا اور پانی بھی نہیں تھا، اور پھر وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑیں اور وہاں سے وہ آب زمزم جاری ہوا۔ تو اتنی تھوڑی چھوٹی سی عمر میں وہاں ان کو چھوڑا ہے اللہ کے حکم سے، لیکن ان کو تسلی تھی کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے ان کے لیے اسباب بنائے۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے اس بیٹے کو، یہ ان کو بہت عزیز تھا، بڑی عمر میں جا کر یہ اللہ نے دیا تھا، اب اللہ کے حکم ہوا کہ اس کو میرے راستے میں قربان کر دو۔ اور یہ اتنا سعادت مند بچہ کہ اسے اپنے باپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا، اور یہ فوراً راضی ہو گئے۔ اور غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ بیٹا مجھے ایسے خواب آ رہا ہے، 3 دن ہو گئے اور مجھے خواب آ رہا ہے کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اب ان کی رائے پوچھیا خواب کے بارے میں، لیکن بیٹے نے یہ عرض کیا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور اللہ نے جو حکم دیا ہے نا وہ آپ پورا کریں، یہ غالباً مفہوم ہے۔ تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹایا اور گلے پر چھری پھیری، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جبریل علیہ السلام دمبا لے کے آئے اور وہ ان کی قربانی ہو گئی۔ تو اس کے ہمارے لیے حکم یہ ہوا کہ ایک اچھا سا جانور یہ اللہ کے راستے میں قربان کرو، اور اللہ تعالیٰ کو جو اللہ کے راستے میں دینا ہے مال وہ بہترین ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ بھائی یہ جانور بہترین ہو، کوئی نقص وغیرہ نہ ہو، اور کچھ نقائص جو ہیں وہ احادیث کے اندر صحیح ستہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ان سے بچنا ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بکرا ہے وہ 2 سال کا ہونا چاہیے، اور 2 سال کا تعین وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کے جو دودھ والے دانت ہوتے ہیں وہ دانت گر گئے ہوں، اسے عام زبان میں 2 دانتوں والا یا دندار جانور کہتے ہیں، تو یہ ہونا چاہیے۔ اور کچھ نقائص جو ہیں وہ علامتیں وہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے وہ کانا نہ ہو، بیمار نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کمزور نہ ہو، اسی طرح سے بہت دبلا پتلا، اور اسی طرح سے اس کے کان نہ پھٹے ہوئے ہوں، کوئی سینگ نہ اس کا ٹوٹا ہوا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہم پر سختی نہیں چاہتے، وہ آسانی چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری جو نقائص ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، ارشاد پاک کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ نقائص اگر ہوں بھی نا وہ بہت کم ہوں، جیسے اگر اس کی آنکھ کے اندر مسئلہ ہے تو وہ دور سے ایسا نہ پتہ چلے، اگر وہ لنگڑا ہے تو عام چلتے ہوئے یہ نقص اتنا کم ہو کہ ایک عام آدمی کو عام طور پر دیکھنے سے اسے پتہ ہی نہ چلے، تو یہ نقائص نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طرح کان جو ہے یا سینگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو، کان آدھے سے زیادہ یہ نہ پھٹا ہوا ہو، تو ان کا خیال کرنا۔ اسی طرح سے جو حاملہ جانور ہے اس کی قربانی مکروہ ہے، لیکن پتہ نہیں چلا اور
وہ قربان کر دی گئی اور اب پتہ چلا کہ اس کے اندر تو بچہ ہے، تو اب وہ قربانی ہو گئی اور اس کا گوشت کھانا ٹھیک ہے۔ اور اگر بچہ وہ ہے مردہ ہے تو پھر وہ بھی جائز ہے، وہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ زندہ جانور وہ جس کو ذبح کیا گیا تھا، ذبح کے اندر جو کے جانور ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، ذبح ہو گیا اللہ کے راستے میں، تصور یہی کیا گیا۔ اور اگر زندہ ہے تو اس کو ذبح کر لیں گے، اور اگر مردہ ہے تو پھر بھی اس کو کھانا ٹھیک ہے، لیکن احتیاط کریں گے، اسے اپنی عادت نہیں بنائیں گے۔ اسی طرح سے اگر جانور خصی ہے تو اس کو بھی حلال کرنا اس کو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو نقص نہیں، عیب نہیں شمار کیا گیا۔ تو اس کے بعد جب ہم یہ جانور کو ہم جب ذبح کرنے لگیں گے تو تکبیر پڑھیں گے، اور تکبیر کرتے ہوئے اور تکبیر پڑھیں گے، اور جب ہم ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں ہم سب اس فکر میں ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک ٹھیک ہم نے ذبح کرنا ہے، تو اس میں بعض اوقات بھول ہو جاتی ہے، اور جو ہمارے پیشہ ور قصائی صاحبان ہوتے ہیں ان کا تو یہ ہے ہی ایک پیشہ کے طور پر وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی یاد دلانا ہے، اور اگر وہ کہہ دیں مالک سے کہ اس نے ہاتھ رکھنا ہے، اس نے ذبح کرنا ہے، تو پھر وہ قصائی بھی پڑھے گا اور یہ مالک بھی پڑھے گا۔ لیکن جن آدمیوں نے جن لوگوں نے اس کے جانور کو پکڑا ہوا ہے، اس کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، اس کو وہ کیا ہوا ہے، تو وہ باقی لوگ وہ اس کو تکبیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہیں گے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں کہیں گے، کہ اس کے اندر یہ ہے کہ بھائی یہ جب ہم ذبح کر رہے ہیں تو وہ اللہ کو نام رحمان رحیم یہ نہیں لیتے، اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب جانور کاٹ لیا گیا، ذبح ہو گیا، اس کے اب گوشت کے ہم نے بہت احتیاط سے اس میں اس کے حصے کرنے ہیں، 3 حصے کرنے ہیں، کہ ایک حصہ جو ہے وہ مسکینوں کو وہ دینا ہے، اور ایک حصہ رشتہ داروں کو دینا ہے، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھنا ہے۔ اور اس کے اندر ہم یہ کوشش کریں گے کہ سب برابر ہو، یعنی اگر ہم اس کا دل کاٹ رہے ہیں تو وہ دل بھی احتیاط سے 3 حصوں میں برابر تقسیم کیا جائے، اگر اس کی اودھری ہے وہ بھی 3 حصوں میں کر لیا جائے، اگر اس کی ٹانگ ہم کاٹ رہے ہیں، اس کو بنا رہے ہیں گوشت اس کا، تو اس کو بھی اسی طرح سے 3 حصوں میں برابر کریں گے۔ اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی یہ مسکینوں کے لیے ہے تو وہ ان کو جناب جو ہم پسند نہیں کرتے وہ دے دیں، اور اپنے لیے اچھا یہ رکھ لیں۔ تو یہ اسی طرح سے کریں گے، اور جب ہم ذبح کر دیا ہے تو اس کی کھال اور حتیٰ کہ رسی یہ بھی اللہ کے راستے میں یہ بھی دینی ہے۔ تو عید والے دن یہ بہتر ہے، یہ مستحب ہے، یہ افضل ہے کہ سب سے پہلے جو ہم کھانا کھائیں وہ یہ اللہ کے راستے میں جو قربانی دی ہے اس گوشت کا کھائیں۔ تو عموماً ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ اس عید کو ہم جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ پھر ہم جلدی سے آ کر اس کو ہم بانٹیں، اور جب عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کے بعد سے لے کر عید کے 3 دن بعد تک وہ تکبیر پڑھی جاتی ہیں، تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہم نے اپنی جو ہے وہ نیت اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کی تابعداری کرنے کے لیے یہ ہم نے قربانی کی ہے، تو ہم کوشش کریں گے، کرنی چاہیے کہ یہ جب ایک کام کرنا ہی ہے تو پھر اس کو ایسے طریقے سے کریں جس کو ہمارا مالک جس کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ اس کو پسند کرے، تو بہترین طریقے سے کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سے امید یہ رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانی کو قبول فرمائیں گے۔